اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ ایکسپورٹ پروگرام فورٹ روڈ مڈل ونگ بوائز کی جانب سے آج آپ کو 5ویں ہفتے کا سبق پڑھاؤں گی۔ عزیز طلباء، 5ویں ہفتے میں دیے گا کام یہ ہے کہ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 1 تا 3 کی دہرائی کرنی ہے ہم نے۔ سورہ بقرہ آیت 286 جو ہے اس کو حفظ کرنا ہے، اور اس کا پہلا نصف حصہ جو ہے وہ یاد کر کے آپ نے اپنے والدین کو سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دعا کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ سب سے پہلے سورہ دوحہ کی پہلی 3 آیات کی دہرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ سورہ دوحہ کی پہلی 3 آیات کی دہرائی کرنے کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز، جو کہ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، اس کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ پیارے بچوں، مومن کی معراج سے مراد کہ نماز میں مومن جو ہے وہ اپنے اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے، اور یہ شرف کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ دن میں 5 مرتبہ وہ اپنے بندے سے ملاقات کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا چاہیے اور مقررہ اوقات میں ادا کرنا چاہیے، خاص کر رمضان المبارک میں، جس وقت ہر فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مقررہ اوقات میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، اسرن، جیسا کہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے پہلی قوموں پر ڈالا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہمیں درگزر فرما، وارحمنا واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ پیارے بچوں، اللہ اس سورہ کے ذریعے جو ہے ہم اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سے اپنی غلطیوں اور بھول چوک پر معافی مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم پر ایسے سخت احکام کا بوجھ نہ ڈالنے کا کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی امتوں پر ڈالے تھے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم پر دن رات میں روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا تھا، لیکن ہم پر ایسا نہیں ہے۔ ہم پہ سحری بھی جو ہے، سحری کرنا اور رات کو روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سحری کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اور قوت پیدا کرنے کے لیے سحری کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف بھی کر دینا، ہمارے گناہوں کو بخش بھی دینا، اور ہم پہ رحم بھی فرما دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کافروں پر غلبہ عطا فرما دینا، ان کی جو سازشیں ہیں ان پر غلبہ عطا فرما دینا، آمین یا ثم آمین۔ عزیز طلبہ، اس سورہ کی فضیلت یہ ہے، اس سورہ کی جو آخری آیت 286 ہے، اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانی سفر کروایا گیا، معراج میں جو تحفے ملے، اس میں اللہ سے ملاقات کے وقت جب تحفے ملے تو اس میں ایک تھا نماز اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔
جیسے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رات سونے سے پہلے جو شخص یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اس کے علاوہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی امان میں آ گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 جو ہے وہ جادو کا اثر ختم کرنے کا بھی زبردست توڑ ہے یا زبردست تاثیر رکھتی ہیں کہ اس شخص پر جادو نہیں اثر کرتا جو شخص جو ہے وہ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات جو ہے روز تلاوت فرماتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس گھر میں مسلسل 3 رات تک جو ہے سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس گھر سے شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آخری آیت 286 کی تلاوت، ترجمہ، ادائیگی اور مزید قاری کی آواز میں آپ کو تلاوت ساتھ ہی ویڈیو کلپ بھیج رہی ہوں، وہ سنیے، سمجھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں آج کی جو پڑھائے گئے سبق کا کامیابی کا معیار ہے وہ یہ کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ 286 کی درست تلفظ و مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اسے حفظ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی فضیلت، معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے، رحم فرمانے کے لیے ہر نماز میں اور ہر رات کو سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت ضرور کر لیجیے۔ بچوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نصاب کے تحت اس آیت کو حفظ کر لے رہے ہیں، ورنہ ہر مسلمان کو یہ آیات ضرور حفظ ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر سکے اور اپنی غلطیوں کی اپنی معافی مانگ سکے۔ میں امید کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ایک مذہبی اسکالر سے کل میں نے یہ سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک آیت، قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھ کر سمجھ لینے کا ثواب جو ہے 100 نفل ادا کرنے سے زیادہ ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ ہم یہ آیت نمبر 286 کو نہ صرف پڑھیں درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ بلکہ سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اسے شامل کر لیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے محفوظ رکھے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی دشواری، کوئی مشکل پیش آتی ہے اسے یاد کرنے میں، اسے سمجھنے میں، تو آپ اپنی متعلقہ معلمہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔